اقسام اللہ نے اپنی کتاب عظیم کے اندر بیان فرمائی. ایک دل کو دل سلیم کہا، سالم دل، سلیم دل، رحم والا دل، شفقت والا دل، دل سلیم، قلب سلیم، جس کو اللہ نے قرآن میں قلب سلیم کہا. قلب سلیم. اللہ اکبر. ایک اللہ کا بندہ اللہ سے فریاد کرتا ہے، کہتا ہے وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے رسوا مت کرنا. یوم یبعثون، اٹھانے والے دن، یعنی جس دن اٹھایا جائے گا، حشر والے دن، محشر کے میدان میں، حشر والے دن اللہ مجھے رسوا مت کرنا. پھر آگے کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، مال اور بیٹے اس دن فائدہ نہیں دیں. اللہ میں جانتا ہوں تو نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، تیرا قاعدہ کلیہ ہے، اس دن نہ مال ہے نہ بیٹے. مال بھی یہاں، بیٹے بھی یہاں، جمع ذخیرہ بھی یہاں، کوٹھی بھی یہاں، تخت بھی یہاں، تاج بھی یہاں، فرعونیت بھی یہاں، حمانیت بھی یہاں، نمرودیت بھی یہاں، اور جابرویت بھی یہاں، زمین کی ملکیت بھی یہاں، خسرہ دلداری بھی یہاں، کوٹھیاں اور تمام نظام بھی یہاں. کوئی چیز نہیں ہے وہاں. قرآن میں اللہ نے کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون، مال اور بیٹے اس دن، بیٹے بھی یہاں. انسان جتنا کچھ کرتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے نفس سے بھی آگے، جب اللہ اولاد دیتا ہے اولاد کے لیے کرتا. یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، یہ بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، ایسا کر لیں گے، ایسا کر لیں گے. اولاد کے لیے انسان بہت کچھ کرتا. لیکن ایک الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ شخص جس کو اللہ نے عطا کیا اور وہ آیا بقلب سلیم کے ساتھ، سالم دل. یہ قلب سلیم کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے قلب سلیم ہر بیماری سے پاک دل. اور بیماریوں میں سب سے بڑی دل کی بیماری کون سی ہے؟ شرک سب سے بڑی بیماری، بدعت سب سے بڑی بیماری، کینہ، کھپٹ اور بغض سب سے بڑی بیماری. یہ دل کی بیماریاں، کہ دل کی بیماری یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کی توحید راسخ نہ ہو، پوری طریقے سے مضبوط نہ ہو، اچھی طریقے سے سمجھا ہوا نہ ہو. اس کو دل اس کا سالم نہیں، دل اس کا بیمار ہے، دل درست نہیں، دل صاف نہیں، دل اچھا نہیں. دل کے لیے سوچنا چاہیے. اور اسی کو جو میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے سورہ قاف کی پڑھی تھی، من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے ڈرتا ہے غیب. اللہ کو دیکھا نہیں، رب کی جنت کو نہیں دیکھا ہے، تمام موجود. رب کی جہنم کو نہیں دیکھا ہے، اس کا خوف ضرور ہے. پل صراط کو نہیں دیکھا ہے، مگر یقین کامل ہے. ہم نے میزان کو نہیں دیکھا ہے، لیکن میزان کو پڑھا اور ہمارا ایمان ہے. ہم نے قرآن میں پڑھا ہے علیہا 19 جہنم ہوگی، اور اس کے اوپر جو فرشتے ہوں گے، جو اس کے نگہباں ہوں گے، جو داخل کرنے والے ہوں گے، وہ 19 ہوں گے. کوئی بڑی فوج نہیں، کوئی بڑا لشکر نہیں، کوئی تعداد ہی اتنا بڑا لشکر نہیں. 19 ہوں گے. بسا اوقات یہ من چاہے دل، یہ من چلا دل، یہ من چلا نفس یہ کہہ دیتا ہے بھائی ہے کیا ہے اس پر، صرف 19. اسی طریقے سے عرب کا ایک بہادر پہلوان، اس دور کا آدمی، جب جہنم کا ذکر ہوا علیہا 19 اس پر صرف 19 فرشتے ہوں گے، وہ کہنے لگا بھائی کیا 19 کیا ہے؟ اپنی قوم کو بلایا، قوم سے بات کی، قوم کے لوگوں سے بات کی.
کہنے لگا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس پر صرف 19 ہوں گے، اس سے ڈر کر تم اتنے جو ہے اپنے جو ہے تمام تر نظام کو بدل رہے ہو؟ کیا لڑتے ہو؟ کیا جھگڑتے ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ نو کو ایک پہلو میں دبا لوں گا، نو کو دوسرے پہلو میں دبا دوں گا۔ اے قوم اتنی بزدل ہے کہ صرف ایک سے نہیں لڑ سکے؟ یعنی اس کے ہاں تحول زندگی اور دماغی توازن، دماغی نظام، دماغی سسٹم صرف اتنا محدود تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جس طریقے سے دنیاوی طاقت کے اندر ہم طاقت والے ہیں، اسی طریقے کے رب کے فرشتے بھی ہیں۔ اللہ نے ان کی عظمت کو بیان فرمایا، ان کے شان کو بیان فرمایا، کہا کیا باتیں کرتے ہو، کہاں تک ہے تمہاری باتیں؟ ایک نے صرف قوم لوط کے اندر زمین پر تشریف لائے، اپنے ایک پر کو زمین کے اندر مارا، لے کر ہوا میں اڑے، اوپر سے پوری زمین کو پلٹ دی، پوری زمین کو پلٹ دی۔ ان کے ساتھ لڑو گے؟ یعنی انسان انتہائی ضعیف، کمزور اور ناتواں مخلوق ہے۔ اس کو شرف، اس کے عقل، اس کے شعور، اس کا دماغ اور اس دماغ اور دل کو کام میں لینے کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ نے قرآن وقال الانسان ضعیفا، انسان تو کمزور ہے۔ انسان کون سا طاقتور جو ہے مخلوقات میں سے؟ خود انسان جانتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے کتنے کمزور اور ضعیف لوگ ہیں، اور ہم کتنے کمزور ہیں، ہمارے جو حالات کتنے کمزور ہیں، اس کو تو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ باقی مخلوقات تو بڑی توانا ہے، بڑی طاقت والی مخلوق ہے، بڑی طاقت والی مخلوق ہے۔ ہوا کو آپ دیکھیں کتنی طاقت والی مخلوق اللہ نے پیدا کی، آگ کو آپ دیکھیں کتنی طاقت والی مخلوق اللہ نے پیدا کی، پانی کو آپ دیکھیں کتنی طاقت والی مخلوق اللہ نے پیدا کی۔ یعنی ان مخلوقات ظاہریہ میں جس کا جو ہے ہمیں پالا پڑتا، جس کو ہم دیکھتے، جس کا ہم مشاہدہ کرتے، بسا اوقات اللہ ایسا مشاہدہ نہ کروائے۔ اللہ ان مخلوقات کی طاقت کا مشاہدہ حضرت انسان کو نہ کروائے، یہ دعا کیا گیا۔ آپ کبھی مشاہدہ کریں مشاہدات کے اعتبار سے کہ اگر تیز و تند ہوائیں چلیں، تیز و تند ہوائیں، جب پانی اپنی طغیانی میں ہو، جب پانی اپنی طغیانی میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، انسان کیا؟ جب آگ دنیا اپنے شعلوں میں ہو تو دنیا کی تمام تر طاقتیں اس کے سامنے ضعیف اور کمزور۔ ان مخلوقات کے سامنے حضرت انسان کی کیا حقیقت ہے اور ہماری کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ ان کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا ہے، کمزور پیدا کیا گیا ہے، ناتوان پیدا کیا گیا ہے۔ اشرف المخلوقات تو یہ ہے، یہ نائب خدا تو ہے کہ زمین پر اللہ کا جو دین اور اس کی جو ہے پوری شریعت کا نفاذ کے اعتبار سے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مشن کو پورا کرنے کے لیے حضرت انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور انبیاء انسانوں میں سے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں ہم بڑے کمزور ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ کو دیکھا نہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں غیب سے، بغیر دیکھے ڈرنا چاہیے، اور بغیر دیکھے ایمان لانے کو ایمان لانا کہتے ہیں۔ بغیر دیکھے ایمان لانے کو ایمان لانا کہتے ہیں۔ دیکھ لیا پھر کیا ہے؟ ایک چیز پر یقین کرنا ہے آپ کو، بغیر دیکھے کرنا ہے، اور اللہ پر یقین بغیر دیکھے ہے ہمارا۔ وجاء بقلب منیب، رجوع کرنے والا بھی، رب کی طرف رجوع کرنے والا، ہر چیز میں رب کی طرف رجوع کرنے والا، قلب سلیم اور قلب منیب، ایسا دل جو رب کی طرف رجوع کرنے والا دل، رب کو ہمیشہ یاد رکھنے والا دل۔ خوشی آئی تو رب کی طرف رجوع، غمی آئی تو رب کی طرف رجوع، جابر بادشاہ آیا تو رب کی طرف رجوع، جب بھی ہاتھ اٹھائے تو رب کے سامنے اٹھائے، جب بھی مانا تو رب کو مانا، مصیبت آئی تو رب کے سامنے رب کی طرف رجوع۔ اس کو قلب منیب، ادخلوها بالسلام، یہ قلب منیب جب ہوگا نا، یہ رب کی طرف رجوع کرنے والا دل ہوگا نا، اسی کو کہا جائے گا ادخلوها بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل، سلامتی کے ساتھ جنت۔ یہ قلب منیب والے ہیں، قلب سلیم والے، سلیم تمام بیماریوں سے پاک دل، اور بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری جو دل کو لگتی ہے وہ شرک ہے، شرک
سب سے بڑی بیماری ہے دل کے لیے. اس کے بعد بدعات ہیں, خرافات ہیں, اور جو اس کے پورے اقسام ہیں. ان سے پاک دل کو قلب سلیم اور قلب منیب, جس کو کوئی مصیبت آئی تو بھی رب کی طرف, اور کوئی خوشی آئی تو بھی رب کی طرف رجوع کرنے والا دل. یہ نہیں کہ رب کو بھول جائے, اس کو قلب منیب کہتے ہیں. ادخلوها بالسلام, سلامتی کے ساتھ داخل ہو. لہم ما یشاؤون, وہاں ان کے لیے وہ ہے, یعنی قلب منیب والوں کے لیے وہ ہے جو وہ چاہیں, جو چاہیں, جس وقت چاہیں, جیسا چاہیں. قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا کہ جب انسان کا دل چاہے گا جنت میں کہ میرے پاس اس وقت قریب میں سیب آ جائے تو رب فوری طور پر سامنے کر دے گا. جی چاہا کہ اب یہاں امرود آ جائے تو رب فوری طور پر جو ہے سامنے کر دے گا. جی چاہے گا کہ جناب مشروبات میں سے مجھے یہ ملنا چاہیے, اللہ تعالیٰ, اور یہ وزیر نہیں, ان کی کوئی نظیر و مثیل دنیا میں نہیں. یہ سب حادث ہیں, ختم ہونے والی نعمتیں ہیں, اور جنت کی کوئی نعمت حادث نہیں ہے, ختم ہونے والی نہیں. جنت میں کوئی بھی شخص وہ کوجا جنت میں نہیں جائے گا. خوبصورت جائے گا, جوان جائے گا, توانا جائے گا, طاقت والا جائے گا, صاحب. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اپنے چاہنے والے صحابیات کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ کبھی کبھی مذاق کر لیا, اور آپ کے مذاق کے اندر انتہائی حکمت اور لطف ہوتا تھا. اس میں بھی دین کی باتیں ہوتی تھی, وحی ہوتی تھی. آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے, جنت کی بات چلی, ایک بوڑھیا پاس بیٹھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. جب جنت کی بات چلی تو اس کی باتیں کھلی, چہرہ نورانی ہوا, وہ بھی دیکھتی رہ گئی. اللہ اکبر, ایسی جنت, کچھ نہیں کرنا تو بھی ملے گا, جو چاہیں گے سو ملے گا, جتنا چاہیں گے اتنا ملے گا, تحت نظر ملے گا. آئے آئے, تیرا ایک مرلہ منظور نہیں, تیری کٹیا منظور نہیں, تیرا کچا مکان منظور نہیں. یہ تتمے دنیا ہے, یہ تو ختم ہونے والے. کس نے دیکھا؟ بابا آدم سے لا کر نوح تک, نوح سے بعد بعد والے, اور سارے 900 برس والے, 1000 سال والے, دنیا کی سرحد والے, انا ربکم الاعلی کہنے والے, کوئی دنیا میں نہ رہا. نہ آدم صالحیت کے ساتھ دنیا میں رہ سکے, نہ نوح صالحیت اور نبوت کے ساتھ دنیا میں رہ سکے, اور نہ فرعون جابریت کے ساتھ دنیا میں رہ سکا. یہ دنیا بڑی قلیل ہے, دنیا بڑی کم ہے, دنیا بہت تھوڑی ہے, دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس کی بہت کم رہنے والی ہے. اللہ جو اس دنیا میں کسی کو ذہنی طور پر خوف دے گا, اس کو اللہ آخرت میں خوف دے گا, اس کے لیے آخرت میں خوف. میرے بھائیوں, ذہنی طور پر آپ نے پڑوسی کے بارے میں خیال رکھنا ہے, ذہنی خوف پڑوسی کو نہ ہو, ذہنی ٹارچر کو نہ ہو. رستے کے اعتبار سے, پانیوں کے اعتبار سے, آنے جانے کے اعتبار سے, رہنے بہنے کے اعتبار سے, اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے اس کو اٹینشن نہ ہو آپ کی طرف سے کہ رات میں سوئے تو پڑوسی کے لیے پریشان ہو. ہائے ہائے, جنوری میں سونے والے یہ سوچتے ہوئے سوتے ہیں کہ صبح کی چھت ہمیں نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس. قرآن میں اللہ نے کہا تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی, وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی ہوتی. جب ہم رب کو چھوڑیں گے, رب کے توکل کو چھوڑیں گے, اس کے بھروسے کو چھوڑیں گے, اس کے علاوہ بیش بہا کو پکاریں گے, تو رب ہمارا ساتھ بنے, ہمارے اوپر تو ایسے مسلط ہوں گے, ہمارے بھی تو مسائل بھی ایسے ہوں گے. تو
تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. کہا یہی نہیں، ہر تمہارے چاہنے سے بھی ہمارے پاس زیادہ ہے. تم جو چاہو. آپ جو دیکھیے نا، دنیا میں جو چاہتے ہیں وہ ملتا ہے. کسی دنیا کے آدمی کو جو چاہتا ہے وہ نہیں ملتا. کسی دنیا کے آدمی کو، کوئی دنیا کا آدمی مگر کوئی شکر گزار ہو جو نیچے والے کی طرف دیکھتا. انظر من هو اسفل منکم ولا تنظر من هو فوقکم. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی طرف دیکھو جو تمہارے سے نیچے، تم سے نیچے. کہتے ہیں شیخ سعدی علیہ رحمہ سے متعلق ہے، اپنے من میں آئے ریگستان تھا، چل رہے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، مسجد کی طرف جا رہے تھے، انتہائی غصے کے اندر تھے اور رب کی ذات سے شکوہ تھا. رب، دھرتی اتنی زیادہ سخت، گرمی اتنی زیادہ سخت، ریتیلا اور کنکریٹ والا ایریا، اور جانا مسجد کی طرف ہے، جون کا مہینہ ہے اور پاؤں میں جوتا نہیں. کیا ہو گیا؟ ابل گئے پاؤں، چھالے پڑ گئے. مسجد میں پہنچے، دروازے پر پہنچے تو ایک شخص کو دیکھا. وہ شخص وہ تھا کہ جس کو پاؤں ہی نہیں. نہ یہ یاد رہا کہ اپنی تڑپتی دھوپ کے اندر ہوں میں، ابھی تو بڑی تیز گرمی ہے، ابھی تو پاؤں کو یہ جلس رہی تھی، اگر میں اس دھرتی پر اس پر اپنی پیشانی رکھوں گا اس کا حالت کیا ہوگا. اللہ کو یہ بات بالکل بھول گئی. میں سجدے میں گر گیا. اللہ تیری ذات سے پاؤں ہوتے شکوہ کیا، یہ تو بغیر پاؤں کے بھی جینے والے، یہ بغیر پاؤں کے بھی جینے والے. جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں نا، وہ نعمت جان ایک نعمت ہے. وَإِن تُعِدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. جسم کے اعضاء نعمت، جسم کے اعضاء نعمت. بسا اوقات میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ کسی بڑی فیکٹری کا کوئی بڑا آدمی جس کا کام بہت ہی لارج تھا، پھیلا ہوا تھا، مزدور بہت زیادہ تھے، اور اس کے اندر وہ مگن تھا، رات کی نیندیں حرام تھی، اور اپنی فیکٹری میں پہنچا. جنوری کی سردی میں لوہے کے تختے کے اوپر ایک مزدور بغیر بستر کے آرام کے ساتھ لیٹا ہوا کھراٹے لے رہا تھا. اس نے اس کو کہا میرے بھائی دنیا کی پوری نعمت لے لے، یہ فیکٹریاں لے لے، یہ کھراٹے والی نیند عطا فرما. سکون ہونا چاہیے. دنیا کتنی آدمی کو ملے، سکون نہ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ دنیا جتنی ملے، سکون قلبی نہ ہو، دل مطمئن نہ ہو، اور انسان کو سکون نہ ہو، اس دنیا کو کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ اس دنیا کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا کام دے، سکون دے، امن دے، شانتی دے، ذہنی سکون دے، قلبی سکون دے. یہ سکون سب سے بڑی نعمت ہے. کامیاب ترین ہے وہ لوگ کہ جن کی رایا، جن کے اوپر وہ حاکم ہے، وہ قلب، وہ لوگ انتہائی سکون کی وجہ سے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، کروڑوں برکتیں ہوں. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو محض اس لیے جاگتے تھے کہ یہ لوگ سکون کے ساتھ سو جائیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مسلمانوں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر
اور ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑا, تعلیم قرآن کو چھوڑا, ہم خوار ہو گئے. دنیا ہمارے اندر رچ پچ گئی. اتنا سکون, رات میں غوغا مچا, مدینے پہ اٹیک ہونے والا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے, گھوڑوں کے ساتھ. حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا بندھا ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس گھوڑے پر سوار ہو گئے. سوار ہونے کے بعد چکر لگایا. لگانے کے بعد تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں. صحابہ نکل رہے ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ہم نے غوغا سنا تھا, ہم نکل رہے دیکھ رہے کوئی مدینے پہ حملہ ہونے والا ہے. کہا میں پورا گھوم کے دیکھ کر آ گیا ہوں, جاؤ آرام سے سو جاؤ, سکون کے ساتھ سو جاؤ. میں دیکھ کر آیا ہوں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے کسی نے جھوٹ بولے. یہ انداز تھا. کسی کو کہا تھا کہ مسجد نبوی میں جا, شان جمہوری کو دیکھ. مسجد نبوی میں جا, شان جمہوری کو دیکھ, اور غزوہ خندق میں جا, شان مزدوری کو دیکھ. غزوہ خندق میں جا, شان مزدوری کو دیکھ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے تو آدمی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخت و تاج الگ سے نہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و عیاض, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. قربان جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طیبہ اور طاہرہ پر کہ اس شان کو باقی رکھنے کے لیے ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و عیاض, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز کو سامنے رکھنے کے لیے یہ حکم صادر فرما دیا کہ میرے بھائیوں, جو شخص بھی مسجد میں آئے وہ اپنے ساتھی کی گردن کو نہ پھلانگے. مجھے تعجب ہے اپنے مقتدیوں پر, ناراض ہوں میں آپ کبھی بھی بات کو صحیح معنی میں نہ سمجھتے ہیں نہ سنتے. میں نے ہزاروں کہا آپ جو ہے آپ نے جو ہے ان کو بند کیا کریں, آگے آپ صاحب میں جگہ مت چھوڑا کریں, آگے بیٹھیے نا, آپ سیدھے بیٹھیے تاکہ آگے آنے والا وہ آدمی جو متقی ہے, وہ آدمی جو پرہیزگار ہے, وہ آدمی جو شریعت کو نہیں جانتا ہے, وہ پوری طریقے سے آگے بڑھنے گا. آگے آئیے, اب مل کر بیٹھیے, آگے بات چلے چھوڑا کیجیے. اس چھوڑنے کی وجہ سے لوگ آگے آتے ہیں, جس کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کوئی قصدن آتا ہے تو اس کے قدم جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں. آ کس لیے رہا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے. کس لیے آ رہا ہے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے. کس لیے آ رہا ہے؟ جنت پانے کے لیے. کس لیے آ رہا ہے؟ جنت کے حصول کرنے کے لیے آ رہا ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیں گے کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. بسا اوقات یہ ہماری طرف سے ہوتا ہے اور آپ اور ہم کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگ جگہ چھوڑتے ہیں تبھی لوگ جو ہے بات کیا آتے ہیں آگے. آپ جگہ مت چھوڑیے, جگہ آپ پہلے پر کیجئے. جو پہلے آئے پہلے بیٹھے پھر بیٹھے, یہ طریقہ ہے اور اس طریقے کو کبھی بھی جو ہے نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَدَيْنَا مزید, اس کے اندر بہت زیادہ نعمتیں ہیں. جنت کے اندر اتنا ہی نہیں ہے جتنا تمہارا دل سوچ سکے گا. تمہارا دل جتنا سوچے گا اتنا ہی نہیں, اس سے بھی زیادہ. فرمایا جنت والے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اللہ آئے گا, آگے پوچھے گا بھائی دیکھیے نعمت ملی؟ اللہ مل گئی. کیا ہوا؟ اللہ بڑی نعمتیں مل گئی. کہاں مل گئی؟ کہا کوئی نعمت باقی؟ کوئی نعمت باقی؟ اللہ اب کیا باقی؟ شہد کی نہریں بھی مل گئیں, دودھ کی نہریں بھی مل گئیں, باغات بھی مل گئے, خیمے بھی مل گئے, حور العین بھی مل گئے, خدام قلول مغنون بھی مل گئے. تمام تر نعمتیں اللہ مل گئی. اب کیا یاد رہا؟ کچھ بھی نہیں. کہا نہیں, ایک بڑی نعمت ہے, ایک بڑی نعمت ہے جو جنت سے بڑی نعمت ہے, ابھی وہ بھی نہیں آپ کو ملی. اس جنت سے بڑی ایک نعمت ہے جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا, یہ نعمت بھی میں تمہیں عطا کروں گا, ابھی وہ نعمت تمہیں نہیں ملی. آدمی کہے گا اللہ ایسی کیا نعمت ہے, سب نعمتیں تو ملی, اب کون سی نعمت رہ گئی؟ کہا بندائے ابھی میرا دیدار کی نعمت سے تمہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. کون سی نعمت؟
میرے دیدار کی نعمت مجھے دیکھنے کی نعمت سے محروم ہے. کہا جاتا ہے کہ جب رب کا دیدار انسان کرے گا اس کو جنت ہی پہنچے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب کرے. آمین. سب کو اپنا دیدار نصیب. آمین. ہمیں نبی کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا تو اللہ کا دیدار کیسے ہوگا؟ عقلی طور پر، شعوری طور پر، دماغی طور پر، عمل کے طور پر، اٹھنے بیٹھنے کے طور پر، ہمارے اندر زبان کے طور پر، دماغ کے طور پر، آنکھ کے طور پر کون سی ہم جو کہاں ہمیں پاک ہے کہ ہم جو اللہ کے ہاں جنت کی تمنا کرتے ہیں؟ کس چیز میں ہے ہم؟ ہمارے اندر کون سی ایسی کوالٹی ہے کہ جس کی بنیاد پر رب کے حضور منہ کر کے کہ اللہ تیری جنت کے آئے کہ اللہ تیری رحمت ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کسی کو تیرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، نہ نبی کو ٹھہراتے ہیں، نہ ولی کو ٹھہراتے ہیں، نہ قطب کو ٹھہراتے ہیں، نہ ابدال کو ٹھہراتے ہیں، نہ بڑے والے کو ٹھہراتے ہیں، نہ چھوٹے کو ٹھہراتے ہیں، نہ ائمہ کو ٹھہراتے ہیں، نہ کسی صحابی کو ٹھہراتے ہیں، کسی شخص کو اللہ نہیں ٹھہراتے ہیں. اس توحید کی بنیاد پر تو جنت اگر عطا کر دے تو تیرے سامنے کوئی غالب چیز نہیں ہے. وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ پر کوئی چیز غالب نہیں ہے. اس کے علاوہ اعمال کی بنیاد پر رب تیرے حضور بات نہیں کر سکتے. اعمال کی بنیاد پر ہم بات کیسے کریں؟ ہمارا دل کیسا دل ہے؟ ایک پتھر دل ہے. کینہ ہمارے اندر جگہ جگہ کے لوگوں، جگہ جگہ کے آدمیوں، جگہ جگہ کے نظام کے لیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. مجلس موجود ہے، مسجد کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے ابھی جو مسجد نبوی کے اندر داخل ہوگا نا، جو دیکھنا چاہتا ہے جنتی کو وہ اس کو دیکھ لے، یہ جنتی ہے، یہ آدمی جنتی ہے. لوگوں نے دیکھا، آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، بیٹھ گیا، نبی علیہ السلام کی کلام سنی، چلا گیا. دوسرا دن ہے، مجلس بیٹھی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک آدمی مسجد کے اندر داخل ہونے والا ہے، آنے والا ہے، دیکھو وہ جنتی ہے. دیکھا وہی صحابی ہے. تیسرا دن پھر آیا، تیسرے دن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جو ابھی مسجد کے اندر داخل ہونے والا، مسجد کے اندر آنے والا ہے، دیکھ لیجئے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں وہ جنتی ہے. دیکھا وہی صحابی، وہی صحابی دوبارہ داخل ہوا ہے. داخل ہونے کے بعد وہ صحابی آیا ہے، آ کر اس نے نماز پڑھی. حالات بنے ہیں، پر نماز پڑھنے کے بعد جیسے باقی صحابہ بات سنتے ہیں اس نے بھی بات سنی، وہ چلا گیا. ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ کو خیال آ گیا کیوں نہ میں ٹیسٹ کروں کہ یہ کیا عمل کرتا ہے، کیوں نہ میں دیکھوں کہ یہ کیا عمل کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا ہم تو عام اعتبار سے دیکھتے ہیں، ہم بھی کوئی 2 رکعت پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی وہ فرض پڑھتے ہیں، یہ بھی فرض پڑھتا ہے، ہم بھی نبی اسلام کی بات سنتے ہیں، یہ بھی نبی اسلام کی بات سنتا ہے. کوئی معاملہ ایسا تو نہیں نہ باطن کے اندر کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ یہ جنت کی بشارت پا رہا ہے. کہتے ہیں میں رات میں گیا، میں نے اس شخص سے جا کر اپنی بات کو رکھا، کہا ابا حضور سے لڑائی ہو گئی ہے، مجھے کوئی گھر رہنے کے لیے نہیں ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کیا آپ مجھے یہاں رہنے کی کچھ دنوں کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں گے؟ وہ صحابی رسول بڑی فراخ اعتبار سے فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمارے یہاں رہیے، کوئی بات نہیں، جو میں کھاؤں گا آپ بھی کھائیں گے، جہاں میں سوؤں گا تم بھی سو جانا، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. کہتے ہیں 3 دن تک میں رکا، میں نے کوئی اس کے اندر خاص بات نہیں دیکھی جو ہمارے اندر نہ. وہ بھی تہجد کے لیے اٹھا، میں بھی صحابی رسول تھا، تہجد کے لیے اٹھا، اس نے بھی تہجد پڑھی، میں نے بھی تہجد پڑھی. وہ بھی فجر کے وقت اذان ہوئی، مسجد میں پہنچ گیا، میں بھی مسجد میں پہنچ گیا. اس نے بھی رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے بھی رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی. اس نے بھی رسول اللہ کی بات سنی، میں نے بھی رسول اللہ کی بات سنی. 3 دن بیت گئے، 3 دن کے اندر مجھے کوئی خاص عمل اس کا نہ مل پایا، کوئی عمل اس کا نہ ملا مجھے، جس کی کھوج کے اندر میں تھا کہ یہ باطن کے اندر کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ شخص جنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 مرتبہ 3 دن برابر جنتی قرار دیا. مجھے یقین نہ ہو سکا.
तीसरे दिन मैंने उसको कहा कि भाई देखिए सच बात यह है, मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरी एक हिर्स थी अंदर की, एक लालच थी अंदर की कि मैं आपको देख लूं आप कौन सा अमल करते हैं कि अल्लाह के नबी ने आपको जन्नती कहा, लेकिन मैंने कोई खास मामला नहीं पाया, बतलाओ अल्लाह के बंदे क्या अमल करते हो। कहा भाई जान देखिए कोई खास अमल नहीं करता, कोई खास अमल नहीं करता हूं। वो साहबी कहता है एक अमल मैंने उसका देखा था, जब भी रात में वो पासा पलटता उसकी आंख खुलती उसी वक्त अल्लाह का जिक्र करता होता था, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या कुछ जुमले कह देता जिससे जिक्र खुदाबंदी होती थी। बाकी अमल मैंने कोई ना देखा, इसका मैंने जिक्र किया कि मैंने इसके अलावा आपके पास तो कोई नहीं पाया है, अब बताइए क्या अमल करते हो। कहा देखिए मेरे भाई मैं आपको बतला देता हूं, मैं आपको साफ बात बतलाता हूं, मैं जब भी रात को सोता हूं हर आदमी जो मेरा है उससे कीने से अपने दिल को, खपट से अपने दिल को साफ करके सोता हूं। कोई एक अल्लाह का बंदा ऐसा नहीं है जिसके लिए मेरे दिल में बुग़्ज़, कीना, खपट, बुग़्ज़, हसद हो, कोई एक ऐसा भी नहीं है। मेरा इन बीमारियों से दिल बिल्कुल साफ है, बाकी मैं कोई अमल नहीं करता। वो कहने लगा इन्हीं की, इसी दिल के सफाई की बुनियाद पर अल्लाह ने आपको नबी अलैहिस्सलाम की जुबानी जन्नती करार दिया है। मेरे भाई ये दिल, इस दिल पर पूरी तरीके से आप तवज्जो देंगे, ये वो अज़ू है जो बहुत बड़ी अल्लाह की नियामत है, और इस नियामत पर आप जो है तवज्जो देंगे और इसको मोहर लगाने से बचेंगे। एक वो दिल है ना, एक दिल की किस्म है जिस पर अल्लाह ने मोहर लगाई, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम वला समइहिम वला अबसारिहिम गिशावा, पर्दा पड़, गिशावा है पर्दा, दिल पर पर्दा है, हदायत कबूल ही नहीं करता, दिल पर पर्दा है, खौफ खुदाबंदी अंदर दाखिल ही नहीं हो सकती। उसके लिए क्या है अज़ाब अलीम, इस दिल के लिए क्या है अज़ाब अलीम, दर्दनाक अज़ाब। इस दिल से भी आप बचें। एक दिल है जिसको दिल मुतकब्बिर कहते हैं भाई, बस वैसे ही खत्म करता हूं। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 35 को आप पढ़ेंगे जाके। इसमें यह है दिल मुतकब्बिर, ऐसा दिल जो किब्र वाला दिल है, दूसरे को समझता ही कुछ नहीं। मौलवी ये नहीं समझता है कि ये मौलवी भी आलिम है, ये इल्मी तकब्बुर भी हो सकता है, और ये तकब्बुर ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा गरूर वाला। आप याद रखें, इधर से पहले इधर से साफ करें, इधर से ये कीचड़ यहां से साफ करें। हाँ, मालदार मालदार को नहीं समझता, कद वाला कमजोर हो छोटे को नहीं समझता, गोरा काले को नहीं समझता, बड़ी बिरादरी वाला छोटे बिरादरी वाले को नहीं समझता। एक आपने मुतकब्बिर, आपने एक की माल वाला गैर माल वाले को कुछ नहीं समझता है, मुतकब्बिर ऐसा इब्र गरूर। इब्र क्या चीज है? अल्लाह ने फरमाया अल किब्रो रिदाई, अल किब्रो, अल किब्रो रिदाई, किब्र मेरी चादर, किब्र मेरी चादर है। अल्लाह मुतकब्बिर, बंदा ने ये कल्ब मुतकब्बिर से बचने की जरूरत। एक हद से तजावुज करने वाला दिल है मोतदील जिसको का, इससे भी बचने की जरूरत। बाकी इंशाल्लाह जो बाकिया चीजों पर इंशाल्लाह बात करेंगे। अल्लाह ताला, और कुरान पर तदब्बुर ना करना, कुरान की आयतें तिलावत के साथ और तर्जुमा के साथ ना पढ़ना, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसी की बुनियाद पर सब चीजें आ रही, जितनी चीजें पैदा हो रही हैं कुरान ना पढ़ने की बुनियाद। हम कुरान तर्जुमा के साथ, हम कुरान पढ़ते नहीं, पहले कुरान ही नहीं पढ़ते। अल्लाह हमें तौफीक ही नहीं देता कि हम कुरान पढ़ें। अल्लाह से तौफीक मांग, सुबह उठते हैं तो पहली तौफीक मोबाइल, पहली तौफीक, और इसके इस्तेमाल करने का तरीका ही नहीं। ये पूरी लाइब्रेरी, ये चलती फिरती लाइब्रेरी, ये पूरे तराजिम, जितनी तफासीर है सब इसके अंदर मौजूद है, फिर की सब किताबें इसके अंदर मौजूद है, तदब्बुर दीन पूरा इसके अंदर मौजूद है। अगर इसको आप ढंग के एतबार से इस्तेमाल कर ले जाएं तो दुनिया में एक भी जाहिल ना बचे। आप एक ऐड करें आज के जवान मेरे साथ, अल्लाह के इस घर में बैठकर
کہ آئندہ میں ہمیشہ اپنے موبائل کو دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین کے پڑھنے کے لیے اور خود دین سیکھنے کے لیے استعمال کروں گا. اللہ کی قسم آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں. یہ خود دائی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں. دیکھیے اس میں ذاتی طور پر کوئی چیز نہیں ہے، علماء کی محنت. اس میں ذاتی کوئی چیز نہیں. دیکھیے علماء نے یہ تمام تراجم کس نے پیش کیا؟ علماء نے پیش کی ہے. علماء کی محنت ہے. وہ محنت آپ کو اجماع کر کے دے دیا، آج آپ حاصل کر سکتے ہیں. آپ حاصل کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں اگر کوئی استعمال کرے تو میرے انشاءاللہ سے باقی جو ہے دل کے متعلق کچھ باتیں اللہ نے چاہا تو اس کا علاج، اس کی تمام تر ذرائع جو اللہ نے کتاب اللہ میں بیان کی ہے، نبی اسلام نے اپنی سنت میں بیان کی ہے، اگلے دن میں انشاءاللہ پھر جو بات کر لیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، ایک اور لیل کرے، آپ اس کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے. آپسی اتحاد و اتفاق سے زمانے کی ہر نبض کے ساتھ آپ نبض آزما ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ ختم ہو جائے گا تو یقینی طور پر جو بادل آپ کے اوپر برسنے والے ہیں وہ سخت طریقے سے برسیں گے. اس کی طرف بھی آپ توجہ دیں گے. پوری طریقے سے اتحاد و اتفاق کو قائم رکھیں گے، دائم رکھیں گے. اتحاد آپس میں پوری طریقے سے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے اتحاد کو قائم رکھے، دائم رکھے. آپسی ودت، محبت، رأفت، شفقت اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. پڑوسی کے لیے، گھر والے کے لیے، گاؤں والے کے لیے، بستی والے کے لیے، بغیر مسلک کے، بغیر مذہب کے، بغیر ملت کے، بغیر رنگ کے، بغیر نسل کے، بغیر نطق کے، بغیر زبان کے، ہمارے اندر اللہ اتحاد کا اتفاق پیدا کرے. یہ بہت جتنی بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو میں نے ذکر کیا. ان بیماریوں کو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھنے والے اندر داخل نہیں ہونے دینا، اور نہیں ہونے دینا چاہیے. تو باقی اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے کرنے تو بھی مجھے پاک خدا الحمدللہ رب العالمین.